دو ضلع میرے خاص طور پہ متاثر ہوئے ہیں، گوادر میں تحصیل اورماڑہ سائڈ پہ، اور تربت تقریباً کافی جگہوں سے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں۔ آج صبح جو ہے وہ اطلاع آئی ہے کہ لیوی ذرائع اور پی ڈی ایم اے والوں نے بتایا کہ کچھ لوگ سامی والے ندی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے کل رات کو روڈ کی بندش کی وجہ سے انہوں نے گاڑی اپنا ندی میں ڈالا اور اچانک پانی آ گیا، تو 4 گاڑیاں تھیں جس میں 3 پرو باکس، ایک زمباد کے جو نظر آ رہے تھے پانی میں، جو لوگوں نے اطلاع پہنچائی لیویز والوں نے، پی ڈی ایم اے والوں نے، کہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کے ریسکیو کا بندوبست کریں۔ تو پہلے میں نے اپنی ٹیم لیویز اور پی ڈی ایم اے کی ٹیم کو روانہ کیا، موقع پہ جا کے میں نے کہا کہ صورتحال کا جائزہ لے کے ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ موقع کا جائزہ لیا اور کہا کہ ریسکیو کرنا ہے، کوئی 7-8 لوگ انیشیلی انہوں نے بتایا، لیکن ٹوٹل 9 لوگ تھے۔ تو وہ پھنسے ہوئے ہیں درخت پہ، ان کے بچانے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ بھی ہیلی کاپٹر آپریشن کے ذریعے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے ہوم سیکٹری بلوچستان اور 12 کور کمانڈر 12 کور کے آفس میں ریکویسٹ کیا کہ ہمیں فوری ہیلی مدد کے لیے چاہیے، اور ان کو ہم نے لوگوں کو ریسکیو کرانا ہے۔ تو ہمارے درخواست پہنچتے ہی پھر آئی جی ایف سی ساؤتھ میجر جنرل کامران صاحب نے مجھے بلایا اپنے آفس میں میٹنگ کے لیے۔ تو ادھر ہماری میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ ہیلی کا استعمال ہوگا، لیکن موسم انہوں نے کہا خراب ہے، رسکی ہے، اور جو ہے اس میں حالات میں آپریشن کے لیے رسک لینا پڑے گا۔ خیر آخر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ رسک لیں گے، کیونکہ آگے بھی انسانی زندگی ہیں، 7-9 زندگیاں ادھر مشکل میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے پھر اپنی ٹیم کو اسی ٹائم روانہ کیا ہیلی میں۔ تو الحمدللہ 9 کے 9 آدمیوں کو بذریعہ ہیلی ان کو ہم نے ریسکیو کرایا۔ جی تھینک یو سر۔ یہ سارے ریسکیو ہوئے تھے، یہ تھوڑا تاخیر نہیں ہوتا کہ صبح سے پھنسے ہوئے تھے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، ٹائم کم تھا کیونکہ ندی میں پیچھے سے بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ مزید پانی آ رہا ہے اور وہ درخت کے لیول پھر کراس کرے گا تو یہ لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ رسک بھی لیا گیا اور فوری طور پہ ہیلی کے بغیر انتظار کیے ہم نے ہیلی کا ریسکی مشن اٹھایا، اور انہوں نے یہ ایف سی ساؤتھ کی ٹیم نے اس کو سر انجام دیا، اور انہوں نے الحمدللہ کامیابی سے سب کو بخوبی بحفاظت ریسکیو کیا۔ اس کے فوٹیجز وغیرہ بھی آپ کو میرے آفس میں ہیں، موجود ہے، آپ کو وہ بھی مل سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ کل سے جو بارش شروع ہوئے تھے، بہت سے علاقوں میں بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں، ابھی بھی بارش کا توقع کی جا رہی ہے کہ بارش ہوگی رات کو، اس حوالے سر انتظامیہ کی طرف سے جی اس میں ہم نے دیکھے ریڈ الرٹ تو دیا ہوا ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ ندی نالوں سے گریز کریں، ندی نالوں کی طرف سفر نہ کریں، ادھر سے اپنے گزرگاہ کو روکیں، نہ جائیں اس طرف، کیونکہ پھر طغیانی یہ ندی کا پانی اچانک آ جاتا ہے کہیں پہ بھی، جیسے ابھی اوشاب کا پانی بھی اس ندی میں ابھی شامل ہو گیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو ہے نینگ والا وہ بھی اس میں بھی طغیانی ہے، نینگ برج جو ہے، نینگ ریور جو ہے ہمارا، اس میں بھی طغیانی ہے۔ وہاں پہ اس تمب سب ڈویژن میں کافی بارش ہوئی ہے، ادھر کچے مکانات کی گرنے کی بھی اطلاعات ہیں، اور جو ہے زامران کا ایریا ہے، بلیدہ سائڈ پہ ہے، یہ کافی ایریا بہت سارے کے شاید مجھے نام بھی اس وقت یاد نہ ہو۔ تو یہ پورے تربت میں یہ سیلابی بارش نے اور سیلاب نے متاثر کیا ہے۔ جی اچھا سر، ابتدائی آپ کو رپورٹ ملا ہے جو مکان میں جو آدھی طوفان بارشوں سے کتنے مکانات گرے ہیں، لوگوں کے نہیں ابھی دیکھیں ہمیں صبح جب اطلاع ملی یہ چیزیں تھی، مکان اب جن کے نقصان ہو گئے اس کے لیے ڈی سی صاحب کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ سروے ٹیم کو روانہ کرتے اور ان کو بھیجیں، سروے کرائیں، وہ تفصیلی رپورٹ آئے گا، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ اب میں نے وہی کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمارا ایکسیس ہی نہیں ہے، وہ جو نینگ ندی ہے وہ اس میں تو گیا نہیں ہے، اس طرف بھی تو نہیں جا سکتا ہے،
اور ماڑا میں جیسے کوسٹل ہائی وے پہ ایک برج کو نقصان ہوا ہے پانی کی وجہ سے، اور وہ وہاں پہ بھی سڑک بند ہے، تو مشینری وغیرہ ہمارے انتظامیہ اس وقت بھی موجود ہے. انہوں نے کہا جیسی ندی میں پانی کم ہوگا تو وہ آپریشن بھی اسٹارٹ ہو جائے گا الحمدللہ، تو وہ ٹریفک کے لیے وہ بھی بحال ہو جائے گا. ساتھ میں یہ علاقے کے لیے جو ریونیو کی ٹیمیں ہیں وہ انشاءاللہ کل سے اپنے اس میں اسسمنٹ کے لیے جائیں گے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کو بچانا یہ ہمارے لیے مشکل تھا. آپ سب کو بہتر پتہ ہے کہ آج صبح سے جیسے یہ بارش ختم ہوئی اس کے بعد ہمارا موبائل نیٹ ورک اور تمام جو ہے سسٹم جو بھی انٹرنیٹ سسٹم ہے سب متاثر ہو گئے تھے، تو ہمیں تو رابطے کے لیے سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو اسی وجہ سے پھر میں جیسے آپ کو بتایا کہ آئی جی ایف سی نے بھی پیغام کرایا، ہم نے ادھر میسیج کے ذریعے پہنچایا پیغام اے سی ایس ہوم کو 12 کو پھر ان کا پیغام آیا، پھر میں پھر چلا گیا ادھر میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد یہ ہم نے کارروائی کرنا تھا. انسانی زندگی کو بچانا پہلا کام ہوتا ہے، ریسکیو کا کام پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن اور دوسرے کام کی طرف توجہ دی جاتی ہے. ظاہری بات اب جو نقصان ہو گیا وہ تو اللہ کی طرف سے قدرتی آفات کی وجہ سے ہو گیا، لیکن اب ان کی زندگی بچانا ضروری تھا، جس کے لیے ہمیں پہلی پریورٹی پہ ہم نے یہ کام سر انجام دیا. جی جس طرح اطلاعات یہ ہے کہ 4 بندے ندی کے سیلاب گئے ہیں، بہ گئے تھے، لوگ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں بہ گئے ہیں ابھی تک. دیکھیں ہمیں 9 آدمی جو ریسکیو کیے ہیں ابھی اسٹیٹمنٹ ان کا بھی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کوئی ان کے عزیز رشتہ دار تھے یا ان کے ساتھی تھے، کوئی بہ گیا ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے. اس طرح کی اطلاعات ابھی تک ہمیں یہ نہیں آئی ہے. ہمیں اطلاع یہی آئی کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہم نے اسی کے اوپر توجہ دی اور وہی کام کیا. ظاہری بات ہے جو جیسی اس کا اطلاع آتا ہے کہ ہمیں وہ بھی اس کے لیے آپریشن اسٹارٹ کریں گے، سرچ آپریشن. اگر کوئی اس میں بہ گیا ہے، کوئی شہید ہو گیا ہے، شہادت کی موت ہے، فوت ہو گیا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ہم اپنے ٹیموں کو بھیجیں گے. میں نے کسی ایک اہلی کا سہارا اس لیے لیا ہے کہ یہ انسانی ذریعے سے تو ممکن ہی نہیں تھا، نہ کشتی کے ذریعے ممکن تھا. پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے، آپ لوگوں کو فوٹیج میں اس کا اندازہ ہوگا کہ ندی کا کیا لیول تھا. اور اس کے بعد جو ہے یہ آپریشن بھی انشاءاللہ سرچ والا اگر کسی کی اطلاع آئی ہے کہ کوئی اس میں بہ گیا ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ صبح جیسی ندی میں پانی جس وقت کم ہوگا تو ہم اس کے آپریشن وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے. سر اس وقت بارش کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ کیچ کی جو خوراک کی رسد کے راستے ہیں، 2 راستے ہیں وہ بند ہیں، اس پر کوئی اپڈیٹ؟ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ.